गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन करें स्पेशल कश्मीर के लिए, और कश्मीर जन्नत नज़ीर बहुत खूबसूरत हिस्सा, और उनके तमाम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और साथ साथ ये भी बता दीजिए, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। और ये बेसिकली मैं जब बात करती हूँ कश्मीर की, तो जब उनके जुल्म और सितम की बात करती हूँ तो उसका मैं कहती हूँ कि उनकी एफर्ट का कोई नेमोल बदल नहीं है, और वो डटे हुए हैं अभी तक। और देखा जाए तो बड़ी पावर रखता है हिंदुस्तान और भारत जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पहाड़ जैसे, चट्टान जैसे इरादों को वो तोड़ नहीं पाए। हक के खुद इरादियत की जंग इस वक्त कश्मीर लड़ रहा है, और इंशाल्लाह ताला है हक आपका आज़ादी, इंशाल्लाह आप लोग जीत करेंगे। मेरे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं ये कहूँगी कि ऐसे बहुत सारे नौजवान जो अपने अल्फाज से और बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जिस फील्ड में हैं, जैसे मैं अब बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, यूथ जनरेशन, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग जो मैदान में उतरे और ऐसे लोगों की हिस्ट्री ज़रूर बयां करें। ये कहानी नहीं, ये वाक़या नहीं, एक तारीख़ है। जी हाँ, कश्मीर एक तारीख़ है, और इंशाअल्लाह ताला ये लोगों के दिल में रकम कर जाएगी, इस तरह सुनहरे अल्फाजों से लिखी जाएगी कि लोग क़यामत तक याद रखेंगे। अच्छा जी, बात करेंगे इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर YKP फाउंडेशन ऑफिशियल मोटिवेशनल स्पीकर जहांज़ेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जहांज़ेब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। यकीन करें, जब मैं वीडियोस वगैरह आज़ाद जम्मू कश्मीर उन लोगों की देखती हूँ, और मैं जवान लोगों की जो है वो जनाजे देखे और उनकी सच जुल्म और सितम, और कभी कभी तो वो लोग इस तरह जुल्म ज़्यादती करते हैं कि लोगों के चेहरे भी नज़र नहीं आते, यानी कि उनको इतनी टॉर्चर किया जाता है, लेकिन अभी भी वो इनकी कश्मीरियों के इरादे और उनको उनके मैं कहती हूँ तोड़ नहीं पाए, उनकी यकीन को नहीं तोड़ पाए। क्या कहते हैं? मेरा मानना तो मैम ये है, और जितना मैंने आज तक एनालिसिस किया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर दो कौमें आज़ाद हैं तो वो सिर्फ दो कौमें कौन सी हैं, एक है कश्मीर की और दूसरी गज़ा की, बाकी सब गुलाम है। बाकी सब गुलाम। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही तो हुसैनियत होती है, और जो झुक जाए वो फिर लज़ीज़त में आ जाता है। ये बड़ी अहम बात है। अभी हमारी ये ब्रेक चल रहा था तो वो भी डिस्कशन हो रही थी, यहाँ किसी बैठे हुए शख्स ने कहा कि जाना है तो आज़ादी के लिए वहाँ जाकर लड़ो। यार देखो मेरे भाई, मेरे नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अगर जुल्म हो रहा है तो उसको अपने हाथ से रोको, सही है, वरना ज़बान से रोको। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से बुरा समझो उसको। मेरे कश्मीर के ऊपर कल बैठ कर बड़ा लिटरेचर पढ़ा, बड़ी चीज़ें देखी, बड़ी चीज़ समझी, और ये भी देखा कि इसमें आलमी बरदरी का क्या रोल है। याराने यहाँ कहते हैं कि जन्नत है कश्मीर, बड़ा मशहूर शेर है। याराने जहाँ कहते हैं कि जन्नत है कश्मीर, जन्नत ना कभी किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। क्या ये कश्मीर जो है ना, एक मुतनाज़ा एक छोटा सा टुकड़ा, तो मैं ना कहूँ जन्नत का टुकड़ा कौन तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई, लेकिन इसमें मैं बात ये है कि जो बेनिफिशरीज है ना, उनका बड़ा किरदार है। उन्हें पता है कि अगर जंग चलेगी, असला बिकेगा तो उनके इकोनॉमी में चलेगी। ये जो वेस्ट आपके अपने कहते हैं ना कॉलर के अंदर खूबसूरत सी टाई पहनकर दुनिया को तहजीब का लक़ब दे रहा होता है, सुना रहा होता है, समझा रहा होता है कि तहजीब क्या होती है। मैं समझता हूँ तहजीब को बिगाड़ने वाली की अगर तारीख खंगाली जाए तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें वहाँ से वेस्ट से ही मॉडरेट होकर हमारे वहाँ आने शुरू हुई है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया के मुनसिफ हो, सलामती के बने हुए, सलामती के ज़ामिन, लेकिन बस अपने आप को कवर करके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि आज 70 साल से ज़्यादा हो गए, 78 और उनके इरादों को, इसके बारे में मैं चाहूँगी ज़रा जान से बताओ कि अभी तक वो कहीं से भी लेट डाउन नहीं हुए, झुके नहीं। ये क्या उनके अंदर ऐसी कौन सी विल पावर होती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम, झुके नहीं कभी, लेकिन एक तो बात देखिए, मुस्लिम आपने बताया 313 और हज़ारों के आगे टकरा गए, तो हम तो नरेटेड वहीं से ना, ऑरिजिनेटेड वहीं से हैं। कश्मीरियों का मानना है कि आप मेरे जिस्म से मेरी रूह तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरे दिल से मेरी मट्टी नहीं निकाल सकते। अल्लाह, उनका मानना ये है। वो कहते हैं कि भाई थे हमें तेरे एक मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते तो कभी लड़ते सहराओं में, दी अजाने हमने यूरोप की कलीसाओं में, कभी
افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں واہ شان آنکھوں کو نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرائے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب آیا عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رہا نہ رہا بندہ نواز. تو کشمیریوں کا تو بلیو یہ ہے کہ آپ میرے جسم سے میری روح تو نکال سکتے ہیں پر میرے دل سے میری مٹی نہیں. وہ کیوں نہیں لڑیں گے؟ ان کا حق ہے، ان کی سرزمی ہے جہاں وہ سوچتے ہیں کہ جہاں ہم پیدا ہوئے وہیں ہم مریں گے. اچھا ایک چیز اور جوڑو، ایک چیز مجھے میں آپ سے ہی سنوں. دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہ بیسکلی غلام بنانا چاہتے ہیں مجھے جہاں تک ہندوستان، جبکہ وہاں پر ان کو جابیں بھی ملی ہوں گی، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کا سب. لیکن اس کے باوجود وہ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ اور وہ ہے فریڈم. وہ مسلط ہونا چاہتے ہیں ان پر. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل. دیکھیں میم اگر آپ کو کوئی چیز اویلیبل ہو جائے وہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہو جائے. مثالیں آپ انسان کی اگزامپل لے لیں یا کسی بھی ایسی چیز کی جو آسانی سے آپ کو مل جائے. مثالیں میرے پاس آئی فون میرے فادر نے مجھے گفٹ کیا، جو کہ نہیں ایک بچہ ہے اس کے فادر نے اس کو اچھی سی گاڑی گفٹ کر دی، ایزیلی اویلیبل ایکسیسیبل، تو اس کی قدر نہیں ہوتی. سملرلی ہم ایز اے نیشن آزادی ہمارے پاس ہے، ہم بولتے ہیں یار آزادی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف لیونگ ہے، جو دل چاہے کرو. قدر پوچھنی ہے تو آپ ان بچوں سے پوچھیں جو ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے فخر ہند کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی قیمت آپ ان سے پوچھیے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پتھر لیے سخن ہیں ہم، ہاتھ میں پتھر لیے سخن ہیں ہم، اگر جنگ لازم ہے تو لازم ہی صحیح. تو وہ آپ پوچھیں ان سے، اگر پوچھیں تو غزہ کے بچوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے آزادی کی ریئل قیمت کیا ہے. ایکچولی قیمت وہاں پتہ چلتی ہے جہاں لوگ محروم ہوتے ہیں. سب سے جو اہم چیز ہے تو کشمیریوں میں یہ آزادی جو ہے نا کہ ٹکڑا اور یہ انڈیپینڈنس ان کو پتہ ہے اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. اچھا یہ جو آپ بار بار فلسطین اور غزہ کی بات کریں اس کو آپ نے کنٹینیو کرنے کی اجازت؟ ایک بریک. ناظرین واقعی میں ہم بالکل جس طرح ہم کشمیر کی آزادی کی بات کریں، آج یوم سیاہ ہے اور یقین کریں غزہ پر بھی ظلم کے پہاڑ اتنے توڑے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ سے یقین کریں میں کہوں گی ہماری شکایت کر رہے تھے. جو مر گئے ہیں وہ تو زیادہ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کم از کم آواز تک نہیں بلند کی. یہاں پر میں اجازت چاہوں گی چھوٹی سی بریک کی، اس کے بعد ناظرین ہم سے پھر آپ ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید. کوئی بندوق کوئی تلوار کوئی زبان سے لڑتا ہے، کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے. کشمیر کا بچہ بچہ خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے. میں نے جذبہ دیکھا، چاہے وہ مائیں ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے ان کے نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. ایک ہاتھ میں پتھر بھی ہونا ان کے لیے وہ ایک بندوق اور ایٹم بم سے کم نہیں. ایک بار پھر میں اپنے مہمان جاذب صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. کشمیر پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جنگیں ایٹمی پاور ہونے سے فتح ہو سکتی ہیں؟ بڑا زبردست سوال تھا کہ جنگیں کیا سپر پاور یا ایٹومک پاور ہونے سے فتح ہو سکتی ہے. تو واضح طور پہ میں بتا دوں، دیکھیں میں جنگ جیتنے کے لیے نا لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار بڑے ہوں. جنگ جیتی جاتی ہے جذبات سے. دنیا میں پاکستان وہ واحد کنٹری جو اب تک 9 جنگیں لڑ چکا ہے اور 9 کی 9 جنگوں میں کامیاب ہوا. ماں سے بھائی ایک کے، لیکن وہ کچھ الگ چیز تھی. آپ دیکھیں 1947 1948 1965 1971 1991 1999 2001 2004 2007 اور 2022 2023 انفیکٹ 2025 ماشاءاللہ سے منیر نے. تو اب اگر آپ میک 21 لے کر آئیں، میراج لے کر آئیں، آپ اپنے پاس رافیل لے کر آئیں، آپ بولے نہیں بھائی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، تو بھولے نہیں کہ یار دیکھیں بات گاڑی چلانے کی نہیں ڈرائیور کی ہوتی ہے، بات جنگ میں ہتھیار کی نہیں جذبات کی اور جذبے کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے 6-0 آپ کبھی بھول نہیں سکتے.
تو آپ نے جب کوشش کی ہے, چاہے وہ کارگل کا میدان ہو, چاہے وہ تمل ٹائیگر سری لنکا کا ہو, یا وہ پھر مگ 21 کا دے کر جائیں اور چاہے کپ پے کر جائیں, وہ کوئی بھی بات ہو, تمام باتیں ہوتی ہیں جذبات کی, آپ کے جذبے کی, آپ کے ول پاور کی, اور سب سے بڑی چیز یہ جو ہماری روح سے جڑی ہوئی چیز ہے نا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ مرنا ایک بار ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دس از جسٹ اونلی ون تھنگ. ہمارا کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے اگر ہم لوگ گئے تو گئے, آپ سوچتے ہیں گئے تو دوبارہ آ جائیں گے, 7 جنم. ایگزیکٹلی. تو جذبے کی جو بات ہے نا, وہ آپ کبھی کسی کا چھین نہیں سکتے, اس کو پرچیز نہیں کرتے. سملرلی کشمیر میں جو چیز ہے نا, وہاں کے لوگوں کے جذبات ہیں, وہاں کے لوگوں کا جو ایمان ہے نا, بالکل بالکل, وہ ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ آپ اگر, میں سمجھتا ہوں صرف ایٹم بم وہاں انہوں نے ڈپلوائے نہیں کیا, باقی بیٹل فیلڈ کی میں سمجھتا ہوں تمام جو ایمونیشنز تھی وہ انہوں نے ڈپلوائے کر دیے. ہر 35 لوگ کے اوپر ایک فوجی انہوں نے کھڑا کیا ہے. پاکستان سے زیادہ فوج وہاں پر ہے, تقریباً 6 لاکھ جو ان آفیشیل ریکٹس میں آتا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے, لیکن ان آفیشیل ریکٹس میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 6 لاکھ پلس فوج کے ٹروپس کشمیر پہ انہوں نے مسلط کر دیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی تک 78 ایئرس اس متنازع کو ہو گئے ہیں. آج 27 اکتوبر کو جو راجہ ہری سنگھ نے سری نگر میں اجازت دی ان لوگوں کو گھسنے کو, آکوپائڈ کشمیر میں جب انڈین آرمی گھسی انہوں نے اس کو آکوپائی کیا, تو اس کے بعد سے اب تک میں سمجھتا ہوں جو میں نے کل آفیشیل ریکارڈز پڑھے ہیں اس میں تو خیر 5 لاکھ کا نمبر آ رہا تھا کہ سویلینس کو قتل کیا گیا ہے, لیکن یہ آفیشیل ہے بائی دا WHO اور ادر ادارے جو ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ان آفیشیل لے کر جائیں تو یہ ڈبل ہو جائے گا. وہاں ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے. وہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے نوجوان جو لیڈرز ہوتے ہیں, جیسے برہان وانی کو اٹھایا گیا, جیسے وہاں پر ایک وہ تھے بڑے زبردست بٹ صاحب, ان کو سزائے موت دی گئی. تو اب تو ٹائم وہ ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس پلیٹ فارم پہ جہاں پر آپ ہیں, میں ہوں, یہاں سے پہلے زمانے میں خط و کتابت کر کے آواز بلند کرتے تھے اور لکھ کر آواز بلند کرتے تھے. اب جدید دور ہے, کیمرے کے سامنے آئیں, بتائیں لوگوں کو بھائی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جانتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کروائیں, پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں, تاکہ آواز آپ کی دنیا تک جائے. صحیح. یہ ویسٹ والے سنیں, جو شہید ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں, ان کی خون کی بوندیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ٹیبل پہ جاتی ہیں, بالکل, لیکن وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا بینیفیشری انڈیا ہے, ہماری انویسٹمنٹ لگی ہوئی. بالکل ایسے. اور پھر یہ دنیا کو پاٹ پڑھاتے ہیں کہ بھائی if you kill 1% it means you kill the humanity. یہاں ہزاروں لوگ جو مر رہے ہیں. یوکرین میں وہی تھوڑی سی مذمت رشیا نے کی تو انہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا. بالکل ایسے ہی. بالکل. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے بھائی, ڈیولیٹی کیوں ہے, آپ ہپوکریٹ کیوں بن رہے ہیں, ہپوکریسی کیوں جا رہے ہیں. کہا کہ ایک کبھی کبھی اب میں اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتی ہوں کہ واقعی میں ایک انسان کا خون ایک انسانیت کا خون کے برابر ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ جو گورے ہیں, آف کورس میں کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی طرف پوائنٹڈ ہو رہی ہوں, کہ ویڈیو میں ایسا مینشن کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک پرندہ اگر زخمی ہوگا تو ساری ان کی فورسز آ گئی اور اس کو نکالے. تو آپ کو یہ کیا ادھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیا موتیا آ جاتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ انسانیت کا قتل کئی سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی تک ان کو آزادی نہیں دی جا رہی. کیا اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کے لیے بڑے بڑے منصف بیٹھے ہوئے اور وہ ابھی تک کیا ڈیسائیڈ اینڈ ڈیسیژن لینا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو ان کی آزادی کشمیر کی دلا سکیں؟ کیا ریزن ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ جازب نے پوائنٹڈ کیا کہ جن کی انویسٹمنٹ لگی ہو, جن کی ذاتیات ہو, تو وہ کہاں پر کھڑے ہیں, وہ ہمارے لیے ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے. یہ کلیئر ویژن ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب اس کو ہڈن نہیں کر سکتے. اب ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی. اب ہم لوگ ڈر کے آواز بلند کریں گے اور کہیں گے یہ نہیں بولے, وہ نہیں بولے, یہ نہ کہیں, وہ ناراض ہو جائے گا, وہ تو پھر جمہوریت نہ کہیں یہ جمہوریت ہے. جمہوریت ہے تو فریڈم سے اگر ہم کہیں بات غلط کر رہے ہیں تو 10 لوگ وہ بات کیوں کر رہے ہیں, 50 لوگ کیوں کریں, اور لاکھوں لوگ کیوں وہ بات کریں جو ہم کر رہے ہیں. پھر ہماری بات میں کوئی تضاد تو ہو, لیکن ہم اس کا مطلب ہے جب کہتے ہیں نا گواہ بھی 2 کھڑے ہو جائیں تو جج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو جج بنے ہوئے میرے خیال میں انہوں نے وہ جو لے کے کھڑا ہوا ہے نا ترازو, وہ بالکل صحیح کھڑا ہوا ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دینا تو سب سے پہلے یہ ترازو چھوڑ کے بھاگے گا. کہ جس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں,
جہاں سے کیا کہو گے؟ بالکل میم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ویسٹ کے بارے میں جتنا آپ بتا رہی تھی, میں اب اگر نام لوں گا تو مجھے پرابلم یہ ہے کہ میرا وہاں جانا رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر میں ایسا ہارش الفاظ یا ایسی کوئی بات یہاں کہہ دوں نا تو میرے ویزا کی پروسیس میں ساری ویڈیو وہ لوگ دیکھیں گے, بولیں گے یار تم نے یہ کلمات کہے تھے, یہ والی باتیں کہی تھی, تو وہ میرے لیے بڑا دقت والی بات ہے. لیکن سب سے اہم بات ہے یہاں ان متنازع ان جنگوں کے بینیفیشریز کون ہیں, کون وہ لوگ ہیں. ہم لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا ہے نا یار, یہ یعنی کہ میں ہر سال پروگرام کر رہی ہوں, پچھلے چوتھا یہ پروگرام ہے, 4 سال سے مارننگ شو میں یہ پروگرام کر رہی ہوں. لیکن یقین کریں اس سے پہلے کون نیچی چینل میں مارننگ شو, وہاں پر بھی میں نے اس کے بہت سارے پروگرام کیے. کب 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 یعنی کہ ہماری 3 نسلیں جیسے بولتے ہیں نا, وہ یہ دیکھ ہی جا رہی ہیں. تیسری نسل آ گئی ابھی, تو 2 نسلوں نے دیکھ لیا. اس دور کے جو لوگ تھے 70 اگر قاعدے, کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو کشمیر ساتھ میں ہی تھا. پھر وہ جو ایک فیک طریقے سے وہ ہری سنگھ اور لیٹر جی میں نے بھیج دیا, پھر اس کے بعد اس پہ انہوں نے ڈپلومیٹک حرکت کی, اندر سے ایک سسٹم بنایا اور اپنی افواج تمام جتنی بھی سری نگر پر انہوں نے قبضہ کر لیا, ایسے ہی مقبوضہ کشمیر. تو یہ سرپرائز ہو گئی, یہ اچانک ہو گیا, لیکن ان کی ہمت نہیں آ رہی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہندوستان کیوں اس پر گندی نظریں جمایا ہوا ہے, اور دوسرے تمام ممالک کیوں ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بات تو میم یہ واضح کلیئر ہے کہ ہندوستان گندی نظر جمانے کے لیے بہت ساری اس میں ہے کہ آپ کو وہاں سے بینیفٹس بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بینیفٹس بہت سارے وہاں سے آپ کو. ایک تو یہ والی بات کہ وہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, وہاں اگر 1.5 کروڑ لوگ رہ رہا ہے تو وہ 1.5 کروڑ لوگوں کا آپ دیکھیں نا, انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹایا. اس کا مطلب یہ تھا ریووک کیا اس کو. ریووک کرنے کے بعد یہ ہوا کہ آٹونومس باڈی کا اسٹیٹس ہٹ گیا. پھر 30A لگایا انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان کے کوئی بھی شخص وہاں پر اپنی زمین خرید سکتا ہے, یعنی کوئی بھی ہندو وہاں لے سکتا ہے. تو دیکھیں بینیفٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا یہ کہ وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت شدھ بھارت. اس کو کنٹینیو کرنا, اکھنڈ بھارت شدھ بھارت, اس کو ہم کریں گے کنٹینیو. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہمارے ایک اور مہمان نے اسپیشل ہماری ٹرانسمیشن یوم سیاہ کشمیر ڈے کے اوپر اسپیشل ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں, ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ احمد عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں احمد؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج ہمارے ساتھ جو ہے, آج ہمارا جو پروگرام ہے کشمیر کا یوم کشمیر کی آزادی پہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, یوم سیاہ, اس کو ہم اسپیشل تمام ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا پہلے آپ بات کر لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں کشمیر کے بارے میں ایک کامن سینٹینس یہ ہے کہ یہ ہماری شہرک ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, ہماری نیک ہے. اب اگر اس نیک کے لیے اگر ہم قربانی نہ دے سکے تو بہت ہمارے لیے ایک آکورڈ مومنٹ ہوگا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہماری شہرک کو کوئی بھی دبانا چاہے گا تو انڈائریکٹلی وہ ہمارے جسم میں سے جان نکالنا چاہتا ہے. اللہ. اور اب ہم جب بھی گفتگو کریں کشمیر کے بارے میں تو وہاں خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں. اور مسلمان کو اگر تکلیف میں ہو تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ایک شخص کو تکلیف ہو تو اس کو دوسرے شخص کی تکلیف کا احساس ایسے ہو کہ ایک ہاتھ کی اگر ایک انگلی تکلیف میں ہے تو دوسری تکلیف کو بھی محسوس ہو. اگر دوسری تکلیف کو محسوس نہیں ہو رہا تو وہ بے حس کہلائے گا یا مردہ کہلائے گا. بالکل ایسے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی شخص مومن مسلمان موجود ہے اور اس کی تکلیف کا اگر ہمیں احساس نہ ہو. تو یہاں پہ بات آ گئی کہ سب سے پہلے کہ ہمیں احساس ہونا ہمارے لیے ایمان سے جڑی ہوئی ہے. دوسری چیز, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, کشمیر میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. بالکل ایسے. ان کا حق ہے, جیسے ابھی میرے پیارے بھائی بات کر رہے تھے کہ
یونین کونسل کے اندر آپ نے مختلف بات کی, یونائٹڈ چارٹرز کے اندر آپ نے مختلف بات کی, مگر گفتگو کا ایک سب سے بڑا اہم رتبہ یہ ہے کہ آپ جب ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ شخص بلیک ہو, چاہے وہ شخص وائٹ ہو, چاہے وہ شخص کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو, آل آر ایکول. اگر جب بھی آپ اس پیمانے پہ نہیں رہیں گے اور ڈیفرنٹ پیمانہ رکھیں گے تو آپ کے اندر بائسنس ڈیولپڈ ہو جائے گی, آپ ایک غیر متنازع جواب کے اوپر چلے جائیں گے. کیوں دنیا آواز نہیں اٹھاتی, کیوں دنیا کام نہیں کرتی؟ سوال ہے واقعی. اس کے اوپر ایک بزنس ہے, بزنس ہے. میں آپ کو یہ آگے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فیگر بتا سکتا ہوں کہ اگر جس دن سے 370A کا امپلیمنٹیشن انڈیا نے کیا ہے اس دن سے اس کی ٹریلین آف امپورٹس آف ویپن اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب یو ایس اگر اس کی بات نہ کرے تو غلط ہو جائے گا نا. یو ایس تو چاہے گا کہ آپ ہم سے ویپن خریدیں, وہ تو چاہے گا کہ آپ انڈیا میرا سب سے بڑا پرچیزر ہے. بالکل ٹھیک. ہم بات کریں پھر سیکنڈ ورلڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کے اوپر جائیں, آپ کے رشیا کے اوپر. رشیا چاہے گا کہ بھائی آپ بھی ویپن خریدیں. بالکل ایسے. دنیا میں بزنس کو امپورٹنٹ دی جا رہی ہے, ہرگز کہیں سے بھی ہیومن کو امپورٹنٹ نہیں دی جا رہی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہیومنس کو امپورٹنٹ دی جا رہی تو غلط سوچ رہے ہیں. اگر سوچا جاتا تو ویپن سیل کرنے سے پہلے یہ سوچا جاتا کہ بھائی آپ یہ ویپن کی آپ کو ریکوائرمنٹ کیوں ہے, آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں. اس عوام کو خود زندہ رہنے کا حق ہے, کسی بھی چاہے علاقہ ہو, چاہے کوئی ایک گاؤں ہو, چاہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہو, ہر شخص کو اپنی آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے. جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا, جس کی بنیاد کے اوپر آج بھی اگر پاکستان نہیں بنتا, جو حال کشمیر کا کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے, ہم اللہ کی طرف سے بلیسڈ ہیں کہ وہ حال ہمارا نہیں ہو رہا, ورنہ یہی حال ہمارا ہوتا. اب ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہم کشمیر کو جس طریقے سے بھی کوشش کر کے بچائیں, خاص طور پہ ان کی عوام کو بچائیں. ہائے ہائے. اور واقعی میں بالکل کلیئر احمد نے ایک پوائنٹ ریز کیا. میں چاہوں گی ذرا ہم جہازیب علوی کی طرف چلتے ہیں کہ واقعی میں آواز کیوں نہیں بلند کی جا رہی. ہم جیسے میرا ایک شو ہے, میں 365 دن اسکرین پر گڈ مارننگ وتھ سبھی چیلنج چل رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی بھی تہوار ہوتا ہے ہم آف کورس اس کے لیے خوشی بھی مناتے ہیں, اگر کسی کو دکھ ہے, یہاں تک کہ کراچی میں بھی, سندھ میں یا پاکستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے جیسے ڈیزاسٹر آتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں کہ یار ادھر ظلم ہو گیا, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل ہو گیا, ہم بات کرتے ہیں. یہ ہمارا جو ڈومین بنتا ہے, کم از کم ہم آواز تو بلند کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ڈیسیجن پاور ہیں, جو ہمارے لیے اسپیشل, جن کو مقرر کیا گیا ہے, منتخب کیا گیا ہے, منصف جتنے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں, جن کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کہیں پر بھی انسانیت کا خون ہوگا تو آپ لوگوں نے ہمارے لیے گڈ, یعنی کہ گڈ جسٹس کرنی ہے, ایک منصفانہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن ابھی تک جو منصف ہیں, وہ ابھی تک وہ ججز ہیں جن کو یہ ڈیزگنیشن دی, وہ ابھی تک کشمیر کا فیصلہ نہیں کر پائے. کیوں؟ جی میں چلتی ہوں, میں سے جہازیب علوی. جی میں بہت خوبصورت الفاظوں میں جو سر نے بیان کیا, احمد صاحب نے بڑی ہی واضح طور پہ وضاحت کی. تھوڑا سا میں اس میں ایک واضح طور پہ وہ چیزیں کچھ انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ بتائیں مصنف جو بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ آئدر کشمیر ول بی سیپریٹڈ اور ناٹ, اور اگر ہوگا تو وہ پاکستان کے حصے میں جائے گا, انڈیا کے, یا آٹونومس بنے گا, یا الگ کنٹری بنے گا. دیکھیں دنیا میں بالکل 110% احمد صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے بزنس. ٹھیک ہے, امریکہ کا یا یو ایس کا جو سروائیور ہے وہ سب اسی پہ ہے کہ وہ کتنا اسلحہ دنیا میں بیچتا ہے. اس کی جو یہ جو ٹریڈنگ ہے نا, ویپن ٹریڈنگ, اصل میں یہی اس کی سروائیول ہے. اگر آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر ہی اسی طرح کا ڈیولپ ہوا ہوا ہے کہ زیادہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے اس کی بیسکلی ٹریڈ جو ہو رہی ہے اس کی ایمیونیشنس کی یا ویپنس کی. ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے کیا کیا, سیریا پہ حملہ کیا, عراق کو انویڈ کیا. ٹھیک ہے, آپ یہاں آ جائیں, مصر کو کیا, لبنان کو کیا, لیبیا کو کیا, افغانستان کو کیا. تو جن کنٹریز میں انہوں نے کیا کہ جہاں جہاں جنگ لگانا شروع کی وہاں اسلحہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا, اس کی انہوں نے پروڈکشن بڑھانا شروع کر دی, وہاں سیل آؤٹ کرنا شروع کیا. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگی اور پاکستان نے رافیل 6 گرا دیے. اب آف کورس انڈیا کو اس سے بڑی ٹیکنالوجی چاہیے جو B-10 بومبر کے پاس جاتی ہے, پھر اس سے بڑی تو ٹیکنالوجی وہی ہے نا, یا آپ F-35 کے اوپر جاتے ہیں جو کہ امریکہ بناتا ہے.
تو امریکہ اب کیا ان سے ڈیل کرے گا کہ اف یو وانٹ ٹو بیٹ پاکستان یو کین گیٹ دس ایئر کرافٹ فرام اس. جب ایئر کرافٹ وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے ان کی پھر بزنس بڑھے گا. جیسے یہ بتا رہے تھے کہ سب سے بڑا پرچیزر ہے. تو جنگ لگانا, جنگ کرنا, یہ سب بزنس ہے. دس از ٹوٹلی وار. ٹھیک ہے, اس میں سارا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو امریکہ سروائیو کرے گا. جب جب دنیا میں جہاں جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں یو ایس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. اب مصنف کی بات رہی یا اس کے انصاف کرنے والوں کی بات رہی یا وہاں جو لوگ بیٹھے جنہوں نے تھنک ٹینک بیٹھے جنہوں نے ڈیسیجن لینا ہے, جنہوں نے یہ پورا پینل بنانا ہے کہ بھئی کشمیر کا کیا کریں, تو میں سمجھتا ہوں وہ پینل کے تمام لوگ وہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ کوئی بھی بزنس مین اپنے کسٹمر سے جھگڑا کیوں کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. یعنی یعنی اس کی ذاتیات جہاں انوالو ہو وہ کبھی بھی نہیں. ایگزیکٹلی. تو دس از ون آف دی ریزن کہ یہاں جو بینیفیشریز ہیں نا, بینیفیشری صرف یو ایس میں نہیں, ہمارے وہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے انڈیا میں بھی ہیں. آپ دیکھیں مودی صاحب آئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نعرہ لگایا اکھنڈ بھارت کا. ٹھیک ہے, دنگا فساد کروانا, لڑائی جھگڑے کروانا, قتل و غارت کروانا. مطلب انہوں نے کیا کیا, اس بزنس کو ذرا بوسٹ کر دیا. لائک اگر آپ نے مرزا پور دیکھی ہو تو مرزا پور میں کیا ہوتا ہے, ایک ویب سیریز ہے کہ وہ ہتھیار بناتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہتھیار جو ہے نا فری میں بانٹنا شروع کر دو. تو پھر کیا ہوگا, ڈیفینس کرنے والا بھی پرچیز کرے گا. جتنا سپلائی بڑا ہوگا پھر ڈیفینس کرنے والا بھی پرچیز کرے گا. سملرلی انہوں نے بھی یہی کیا ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہتھیار یعنی کہ ہمیں پہلے اس چیز کا عادی کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کے کمپٹیٹر کو آپ کے سامنے کرو, خود آپ دودھ کے دلہے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نو میں تو بڑا پر امن یعنی کہ امن چاہتا ہوں, یہ تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور میں بالکل منصف بنوں گا. لیٹس سی, آج ہم بہت ساری چیزیں عیاں کریں گے, ڈکلیئر کریں گے کہ بیسکلی کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کا ریزن بیہائنڈ کیا ہے. لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک اور ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. کشمیر کا یوم سیاہ دن 27 اکتوبر, ایک ایسا دن جس وقت دشمنوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. دشمنوں نے خود سے فیصلہ کیا تھا, لیکن فیصلہ مسلط کرنا وہ کرتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ قوم کون سی ہے, امت کون سی ہے. جی ہاں, کشمیریوں کی بات کریں گے. ہمیں 1-2 مہینے لاک ڈاؤن میں جب رہنا پڑا تو یقین کریں, میں سچ کہہ رہی ہوں, سب نے کشمیریوں کو بہت یاد کیا کہ آپ لوگوں کو کئی دنوں اپنے گھروں میں محصور رہنا پڑتا ہے, اور وہاں پر مستقل ہندوؤں کی, میں تو یہ کہوں گی ہندوستان کی فوج گلیوں میں, کوچوں میں, گھروں کے قریب کھڑی رہتی کہ کوئی کشمیری باہر نہ نکلے. سوچیں جب ہم لوگ پریشان تھے اور ہم لوگوں نے اپنے گھر میں راشن ہم کو خرید سکتے تھے, لے لیا, لیکن ان کو کئی مہینے تک گھروں میں محصور کیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میں چلتی ہوں, میرے خیال میں جہاں سے کچھ کہہ رہے تھے آپ, بات میں کہوں گی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی, تو میں بس یہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو منصف اور ججز کی بات کرتے ہیں, کیوں چاہیں گے آزادی ہو؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ بینیفیشریز ہیں نا. اب آپ اس میں اپنا جو مقدمہ لڑ لیں نا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر, وہاں آپ نے اس کو مضبوطی سے لڑنا ہے. وہاں آپ نے اپنی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کو, بین الاقوامی جو یہ فورسز بیٹھی ہیں اور یہ جتنے بھی تھنک ٹینک بیٹھے ہیں, ان کے کانوں میں بسا دینے کہ بھائی دیٹ وی وانٹ دی کشمیر. بالکل, اور آپ کو مقدمہ وہاں پر بڑا اسٹرانگ بنا کر پیش کرنا ہے. دیکھیں میں ایک بہت اچھی سی بات یہاں کروں گا, مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ہارش ہے, لیکن کہنا سمجھتا ہوں ضروری ہے. اگر ٹیبل ٹاک سے معاملات طے ہو جاتے ہیں نا میم, اگر ٹیبل بہت پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کر نکلے. جہاں بات آپ کی بنتی ہے ٹیبل ٹاک سے ڈو اٹ, اگر نہیں بنتی تو وی لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. یہ ہمارے قرآن کریم میں بھی آیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر آپ پھر سمجھ لیں کہ آپ پہ جہاز فرض ہو گیا. یہ نا بڑا مشہور معروف شعر ہے کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا, یہاں اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے کہ ریت کو نچوڑ دو,
ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے نہیں والا، آنے والا بہت تم جو پکارو تو اہل صحن آئیں گے اڑتے ہوئے. دس از ون مور مصرع یہاں پر. آئی جسٹ فورگاٹ دیٹ، اڑتے ہوئے. چلیں آگے چلیں. جی جی، تو اس میں بھی ایک اچھا سا شعر ہے پورا علامہ اقبال کا، وہ بڑا زبردست ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ٹیبل ٹوکن ایک حد تک کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے وار کرنا پڑتی ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے. اور چلتے ہیں ہم ذرا احمد صاحب کی طرف. احمد عبدالرزاق آف کورس ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ایجوکیٹ بھی ہیں. ابھی جس طرح جاذب نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے، اور وہ کیوں چاہیں گے کہ کشمیر آزاد ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں باؤنڈریز نا آپ کو بتا دی گئی ہیں. اگر ہم مدد مانگیں تو کم سے کم دروازہ صحیح کھٹکھٹائیں. بہت خوب بہت خوب. اگر ہم مدد مانگیں نا تو صحیح دروازہ. قرآن میں موجود ہے یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. میں کہہ رہا ہوں یہود و نصارہ میری مدد کرو. اٹس آور فالس ناک. ہم دروازہ ہی غلط کھٹکھٹا رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم دروازہ جب صحیح کھٹکھٹائیں گے تو صحیح مدد ملے گی. بالکل صحیح. کہتے ہیں نا در کا سوالی بننا ہے تو صحیح سوالی بنے. تو ہمارا جو یو این کے اندر ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو کوئی بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا غلط ہے. ہمیں مدد چاہیے او آئی سی سے، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اسلامک کنٹریز اگر متحد ہوں گے پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اسلامک کنٹریز جب تک متحد نہیں ہوں گے جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہی آپ کا ایمان کا حصہ ہے کہ ایک صف کا. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ عاصم منیر صاحب نے ایک آپریشن کیا اگینسٹ دی آپریشن سندور. اس کا نام جو رکھا گیا کہ اس کے لیے باقاعدہ بتایا کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائیں. تو ریزن کیا تھا کہ اسلام کی ریپرزنٹیشن یہی ہے کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں اور اس کے طرح کھڑے ہوں. اگر اسلامک کنٹریز آپ کی اس طریقے سے کھڑی ہو جائیں آپ کے ساتھ تو ہی عمل ہو سکتا ہے. ادر دین اگر میں اپنے بھائی کو نگلیکٹ کرتا رہوں، میرے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ میرا بھائی ہے، اور میں اس کی تکلیف کو نگلیکٹ کرتا رہوں تو ان دی لاسٹ جب اس کا صحیح وقت آئے گا تو وہ بھی مجھے نگلیکٹ کرے گا. تو یہاں پہ اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ وائٹ ختم ہو رہا ہے، ویلڈ ہی نہیں ہو پا رہا ہے. تو سب سے پہلے میں ایز اے مسلم ہمیں اسلامک کنٹریز کو اجاگر کرنا ہوگا کہ یہ اس چیز کی آواز اٹھائیں. آپ کے پاس بہت ریچسٹ اسلامک کنٹریز ہے جن میں کنگڈم سسٹم پورا لگا ہوا ہے. سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، عمان ہے، جو آپ کے اپنی ایک آواز کی طاقت بھی رکھتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں. ہمارے پاکستان نے اور بالکل ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ بھائی اگر جو سعودیہ پہ اٹیک کرے گا تو سمجھ لے پاکستان پہ اٹیک کر. یہ آپ کی پوائنٹ مگر اس کے وائس ورسا بھی ہونا چاہیے تھا نا کہ پاکستان پہ جو اٹیک کرے گا تو پھر سعودیہ اٹیک کرے گا. ایسا نہیں ہے. یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اگر پاکستان پہ اٹیک ہوا، انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا، تو سعودی عرب کو آن دی ڈیمانڈ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک اسلامک کنٹریز پہ کرنے کی ہمت کی تھی. اور اس کی ہمت ہمارے وہی سے ایک انگریزوں کا ایک رول ہے جو کہ ہم پہ انہوں نے فرام دی انیشل لاگو کیا ہوا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. بالکل ایسے. سلطنت عثمانیہ توڑنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیں گے سارے مسلمان اپنے اپنی چیزوں کے اندر ڈیوائڈ ہو جائیں گے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ون ادر دین اگر سلطنت عثمانیہ کے اندر کوئی بھی ایک شخص عمل کرتا تھا، خلافت کے اندر عمل کرتا تھا، تو یہی ایک عمل ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچائی، اور پھر سارے مسلمان اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے یا جنگ کر دیتے تھے اگر وہ اپنی عمل سے بات نہیں آتا تھا. تو اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز، اپنا درد پہلے اپنے مسلمان بھائی کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ، فار ایگزامپل میرا مسلم برادر سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے، ان سب کو یونائٹ کر کے اب ہمارے ساتھ مختلف اور بھی اسلامک کنٹریز ہیں، انڈونیشیا ہیں، بنگلہ دیش ہیں، تو ان کو یونائٹ کر کے ہم اپنے ساتھ رکھیں. اور ساتھ رکھنے کے بعد ہماری فارن پالیسی کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وی آر ہیئر ایٹ اینی مومنٹ. چاہے وہ آپ کے اوپر امریکہ کچھ کرے، چاہے وہ رشیا کچھ کرے یا سپر پاور کچھ کرے، چاہے کوئی بھی شخص کرے، اگر نان مسلم اسٹیٹس آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو ہم کھڑیں. اور اس کے ہی وائس ورسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. دس از شوڈ بی این آور فارن پالیسی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ کسی نے اٹیک کیا ہے تو آل آر یونائٹڈ ہو کے آپ کو ہمیں یہ کرنا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب نے او آئی سی کے اوپر کام کیا، آپ کو پتہ ہے ان کا کیا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا،
ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. ان سے پہلے اگر ہم بیک ہسٹری کے اندر جائیں گے تو شاہ فیصل سعودی عرب کے، انہوں نے OIC اپنے آرگنائز کرائی. آپ کو ان کا بھی پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا آپ ہوا. نے شاہ فیصل کے اس کو احمد اپنے بریک کے بعد کنٹینیو کریں. جتنی بھی بات ہوئی ہم ناظرین اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. جہاں سے الوی صاحب موجود ہیں اور احمد عبدالرزاق صاحب موجود ہیں. بات ہو رہی تھی کہ کون لوگ نہیں چاہتے کہ کشمیر آزاد ہو. دیکھیں ہمارے ایمان میں جب میں نے بات کی تھی ابھی کہ شاہ فیصل صاحب کو بھی باقاعدہ قتل کیا گیا، جی تو اسی طریقے سے ایک بادشاہ، ایک کنگڈم رکھنے والا، اور سب کا قتل یا سب کو شہید اسی موضوع پہ کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ OIC کا اجلاس بنا رہا ہے. جی ابھی میں ریسنٹلی ایک گورنمنٹ تھی جو پریویس آپ کی گورنمنٹ تھی، اس میں بھی 2 اجلاس OIC کے ہوئے اور گورنمنٹ چلے گئی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ کے کوئی بھی کسی سے کوئی اختلاف ہو یا نہ ہو، مگر OIC جب تک پاورفل نہیں ہوگی آپ کی یونٹی کہیں پہ بھی نہیں ہوگی. جب آپ کی یہ سیپریٹ انگلی ہوگی تو بہت آسانی سے توڑ دی جائے گی. جب یہ ایک پنچ کی حالت میں ہوگی تو اس کا ایفیکٹ بہت زبردست ہوگا. لیاقت علی خان کا مکہ بنا جی دیا بالکل. آپ نے. جب یہ پنچ کہیں پڑے گا بھی نا تو مطلب اس کے اندر کم سے کم 5 کنٹریز آ گئی نا فار ایگزامپل. تو ایسی 54 جو آل کنٹریز ہیں جو مسلم ہیں وہ بھی کہیں پنچ دیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے غلط جگہ افیکٹ کر دیا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اس کے ساتھ ہمیں بد اخلاقی، بد زیادتی یا ظلم نہیں کرنا. بالکل صحیح. اب جب ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں ان کے لیے آواز لازمی اٹھانی چاہیے. اور اگر ہم بات کریں اپنے ایمان کی تو ایمان کا سب سے نچلا رتبہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز یا اپنے دل سے برا مانیں. اچھا اس سے اوپر رتبہ یہ ہے کہ آپ اسپیک کریں، بلند آواز کریں، چاہے آپ OIC میں کریں، چاہے آپ UN میں کریں، چاہے آپ اپنی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کریں، یا جیسے آپ آج تمام ٹی وی چینلز کر رہے ہیں، آپ کا ٹی وی چینل بھی اس میں کر رہا ہے. آج سارے لوگوز بلیک ہوئے ہیں، ساری چیزیں. اس کی ریپرزنٹیشن کیا ہے کہ ہمیں ایک دکھ ہے تو بالکل ریپرزینٹ کریں، مگر اسلام کے ایک رتبے سے اور آگے بڑھیں کہ طاقت سے بھی بات کریں. ضروری ہے، اب ضروری ہے. جس کا اجر بھی زیادہ ہے. بالکل صحیح. کہ آپ ظلم کو اگر برداشت کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا آپ ظلم کے ساتھی بنتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو ظلم کا ساتھی نہیں بننا ہے، آپ کو بلکہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھنی ہے کہ بھائی آئی ایم دا مسلم اسٹیٹ. میرا یہ کام ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو تو بھی آئی ایم پرووائڈ دی شیلٹر، اور اگر ہم پرووائڈ دی شیلٹر مسلم کو کر رہے ہیں تو جیسے میرے قائد نے کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ عیسائی ہیں، چاہے آپ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، آپ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر کھلی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. بالکل. تو دس از دی آور ویژن. پاکستان کا ویژن یہی ہے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا، اور جس کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں شکر ہے کہ ہر چیز میں کامیاب رکھا. تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ یہی چیز ہم کشمیر پہ بھی امپلیمنٹ کریں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اچھا نہ صرف ہمارے پاکستان میں ہر پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں، ہر طبقہ فکر یعنی کہ تمام، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنل پلیس کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی بزنس مین ہو، کوئی وومنس ہو، اور چاہے وہ اسکول کے ڈپارٹمنٹ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بچے ہوں، سب کشمیر کی حق خود ارادیت کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گی یوم سیاہ کے طور پہ تمام پاکستان، بلکہ جہاں جہاں کشمیر اور اسلامی مملکت کے طور پہ آف کورس ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں، اور کسی بھی کنٹری میں
कहीं पर भी लोग कश्मीर की आवाज़ बनते हैं। और आज यौम सियाह ऑफ कोर्स हम अपने कश्मीर के साथ हैं। हमारे कुछ बच्चों ने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों ने कश्मीर के लिए खूबसूरत सा एक ड्रामा और एक पोएम या नज़्म जिसे कहते हैं मिली नगमा, उस पर एक्ट करके बताया कि वहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती है वो किस तरह बर्बरियत दिखाई जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, आवाज़ बुलंद नहीं करने देते और किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अभी ब्रेक के बाद जब हम दोबारा ज्वाइन करेंगे तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों ने स्पेशल कश्मीर की मैं कहूँगी जंग में और जितने लोग वहाँ पर शामिल हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम जो है एक स्पेशल डेमो डेडिकेट किया है। हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि बच्चों की और डिफरेंट डोमेन में जो लोग हैं जैसे मैं हूँ एक, बल्कि जितने भी इस वक्त टेलीविज़न है सब लोगों ने स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया और कश्मीर के साथ होने का एक रिप्रेजेंट किया। हर तरह के करंट अफेयर चाहे मॉर्निंग शो हो, हर तरह के लोग जहाँ जहाँ पर इस वक्त मीडिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने कश्मीर का अपने डोमेन में रह के आवाज़ बुलंद की, उनके साथ को रिप्रेजेंट किया। मैं दिल की गहराइयों से मैं कहूँगी कि तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग इस वक्त जो स्पेशल कश्मीर की आवाज़ बने हुए। एक शेर नज़र करूँगी, बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। वाकई में कश्मीरियों की हिम्मत को तोड़ नहीं पाए, हिंदुस्तान नहीं तोड़ पाया, चाहे कितने भी जुल्म हुए। और ज़िंदगी मैं कहूँगी जहाँ से, और अहमद नोट कीजिएगा कि सबसे खूबसूरत और कीमती चीज़ इंसान की ज़िंदगी है और मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मैं कहूँगी कि चट्टान बन के जो खड़े हैं, जो तादाद में कम है कश्मीरी, और हिंदुस्तान तो करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आप किसी के जज्बे को तोड़ नहीं पाए। वो इन्होंने जहाँ से अपनी बड़ी प्यारी बात की थी, रूह पर आप जिस्म से रूह तो निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन दिल से मट्टी नहीं निकाल सकते। हाय बहुत खूबसूरत बात। मैं अभी आपकी बात से मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद आया। रात को मैं सोच रहा था कि यहाँ आप लोगों से शेयर करूँ ये बात। इस्तांबुल में हम लोग एक प्रेजेंटेशन थी हमारी क्लास की। हमारा एक फ्रेंड था नुमान और वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिलोंग करता था। तो उसका जब नंबर आया प्रेजेंटेशन के लिए तो उसने, वो तुर्क वहाँ बैठे हुए थे सारे, हम 2 पाकिस्तानी 3 पाकिस्तानी थे। अच्छा, तो उसने बताना शुरू किया कि जन्नत जो होती है और कश्मीर जो होता है वो कैसा है, मतलब जन्नत और कश्मीर की मशाबत की कि देखो ये है जन्नत, ये कश्मीर है। तो 8-10 स्लाइड तो उसने ज़बरदस्त दिखाए और पीछे से तुर्क चीख रहे चिल्ला रहे, ओ चौक गुज़ेल आबे, ओ चौक गुज़ेल ज़बरदस्त बेहतरीन, ये वो वगैरह वगैरह अप्रिशिएट कर रहे थे जी। 8-9 स्लाइड्स उसने बड़ी खूबसूरत दिखाए। उसमें दरिया जो नीलम है इसका, पहाड़ियाँ बड़ी अच्छी अच्छी। फिर अचानक एक तबाहकुन सा घर आ गया 10वें स्लाइड का। क्या लगा यार, अब वो सारे जो खुश हो रहे थे वो तुर्क, अब यार ये क्या मज़ा, ये क्या थे अब पूछते हैं वो उनसे कि कैन यू इमेजिन हुज होम इज़ दिस, घर किसका। कि नहीं तुमने गलती से शायद स्लाइड डाल दी। बोले नहीं, मैं आपको दूसरा पहलू भी दिखा दूँ। बोलते ये जो घर तबाह हुआ है यहाँ रॉकेट मारा गया था, ये मेरा घर है, हम फिर यहाँ से भागे। तो फिर उसने फिर 10-12 और स्लाइड इसमें बताया कि 2016 में पैड गन यूज़ की गई, फिर उसके बाद जो वहाँ जवानों को उठाकर फिर वहाँ से डिसअपेयर कर दिया गया, उन पर किस तरह का जुल्म किया गया, उनको अपाहिज कर दिया गया, ज़िंदगी भर की माजूरियत उनको दे दी गई। वो तमाम उसने फिर स्लाइड लगाना शुरू की। आप दुनिया को बताते हैं कि कश्मीर जन्नत है, कश्मीर नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट भी तो दिखाएं, ये भी तो बताएं कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म करने वाला कौन है, वो हाथ किसका है, उस हाथ को रोका क्यों नहीं जा रहा। तो फिर वो जो तुर्क वहाँ इवन प्रोफेसर्स, वो जो स्टूडेंट थे, क्योंकि वेस्ट वाले तो बड़े छोटे दिल के होते हैं ना, बिल्कुल सही, वो रोना शुरू हो गए यार ये यहाँ औरत में इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त करते हो। तो वो फिर उन्होंने कहा तो मानने वाली बात कि आप हमारे जिस्म से रूह तो निकाल सकते हैं पर मिट्टी से हमारे दिल से मिट्टी नहीं निकाल सकते। हम क्यों छोड़ें, क्योंकि हमारे आबा अजदाद की ज़मीन है। तो ये वन ऑफ द थिंग सर बता रहे थे OIC का, ग्रेट ज़बरदस्त बेहतरीन एक्सप्लेनेशन थी, बिल्कुल ज़बरदस्त बात थी। लेकिन ऐसा हमारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आप 70s के अंदर जो है कोशिश की गई, सारी जो बटालियन थी या सारी जो वो सरबराही थी मुस्लिम उम्मत की, वो वहाँ से वैनिश कर दी गई, जिसमें कज़ाफ़ी थे, जिसमें
کنگ فیصل تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, تو انہوں نے ٹاپ 10 لیئر کو ہی ختم کر دیا. سملرلی اسرائیل نے ابھی حال ہی میں ایران میں بھی یہ کچھ کیا. ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ آواز بلند کریں وہاں آپ کی آواز دبا دی جائے. وہ ہے نا, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہ خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے. تو یہ ہم آواز نہیں بلند کرتے تو یہ ہوتا ہے, ہم نہیں بولتے, ہم بولتے یار ٹھیک ہے ہر بار سیلیبریٹ کرنا ہے, سیلیبریٹ نہیں کرنا, اب آپ نے اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے. جس پلیٹ فارم پہ آپ کو موقع ملے آپ بتائیں. ولاگ تو آپ یہ مویشی منڈی کے بنا لیں, اس کے بنا لیں, اس کے بنا لیں, لوگوں کا انٹرسٹ گین کر لیں. لیکن اب ہمیں مویشی منڈی نہیں بلکہ اب ہم لوگوں کو اپنے کشمیر کے لیے آواز بلند کرنی ہے. کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے, کیونکہ بریک کے بعد بچے آنے والے ہیں. کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے, کشمیر کا بچہ بچہ خالی ہاتھ طوفان سے لڑتا ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فور سبھی کے ساتھ. اچھا آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.
पाकिस्तान जोर से पाकिस्तान बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच स्पेशल थैंक्स फॉर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल का जिन बच्चियों ने खूबसूरत अंदाज में कश्मीर को एक खूबसूरत टैबलो डेडिकेट किया थैंक यू सो मच अच्छा ये जज्बा आज़ादी की फ़िज़ाओं में रहने वालों आज़ादी की फ़िज़ाओं में रहने वालों इंसानों का हक तस्लीम भी करते हो आज़ादी की फ़िज़ाओं में रहने वालों इंसानों का हक तस्लीम भी करते हो और कश्मीर में जुल्म और सितम है जो कश्मीर में जुल्म और सितम करते हो जो उनके लिए हर हर्फ सितम भी करते हो अब चाहे हमारे घर न रहें या जिस्मों पर अपने सर न रहें अब चाहे हमारे घर न रहें या जिस्मों पर अपने सर न रहें हम फिर भी कहेंगे आज़ादी आज़ादी है हक हमारा हम लेके रहेंगे आज़ादी अभी ये टैबलो कश्मीर शहरग यकीन करें ये एक बच्चों ने जो जुल्म की एक दास्तां एक छोटे से एक तराने में पेश की हकीकत यही है कि माओं के लख्त जिगर बहनों की रिदाएं मासूम बच्चों का कत्ल और लाशा उठाते हुए बूढ़े ये अक्सबंदी है जन्नत नज़ीर कश्मीर की बेशक अल्लाह ने ये खूबसूरत जन्नत का एक खूबसूरत टुकड़ा मैं कहूँगी अल्लाह ने नेमत के तौर पे हमें दिया लेकिन इसका एक बड़ा जो मेरे भाई जो हैं जाज़िब भाई एक अक्सबंदी कर रहे थे कि कश्मीर की रिप्रेजेंटिंग अगर दूसरी कंट्री को एक खूबसूरत एक सीनरी में की जाए तो वो खुश हो जाएंगे लेकिन जैसे ही चाहे वो हमारी ज़बान के नहीं है चाहे वो शायद हमारे मज़हब से नहीं है लेकिन यकीन करें कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जब जन्नत नज़ीर की अक्सबंदी या उसकी पिक्चराइजेशन देखते हैं और दूसरा एक रुख एक जुल्म और बर्बरियत का देखते हैं तो एक इंसानियत के नाते उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं लेकिन कुछ लोग बेहिस हैं ऐसे ही तो अल्लाह पाक ने जन्नत दोज़ख को वजूद नहीं दिया तो लेकिन जन्नत में भी लोग जाएंगे तो दोज़ख में भी जाएंगे ये वही दोज़खी लोग हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने कहा कि मैं मेरे जो हक है वो तो मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हारी तौबा से लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूंगा और ये जितनी दुनिया में लोग हैं हम सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो कहलाता है हुकूकुल इबाद और जब हम इंसानों के हक को खा जाएं और अपनी सिर्फ सल्तनत को बचाते रहें और अपना पैसा कमाते रहें तो हमारे लिए फिर वही दोज़ख जलेगी हमारे लिए क्योंकि हम वो ईंधन वहाँ पर जमा कर रहे हैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा मिलते हैं वक्फे के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा एक बार फिर खुश आमदीद इस वक्त एक खूबसूरत सा टैबलो डेडिकेट करें कश्मीर की आवाम के लिए उन लोगों के मैं कहूँगी एक पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरे साथ यहाँ पर दी प्रिंसटन ग्रामर स्कूल की बच्चियाँ एक टैबलो पेश कर रही हैं थैंक यू सो मच दी प्रिंसटन स्कूल और ख़ास तौर पे कश्मीर की बेटियों के लिए यह ख़ास टैबलो डेडिकेट करते हैं जी प्ले कीजिए अरे एक और कबूतर उड़ा दिया तेरे बाबा ने कितने शौक से पाल रखे थे ये कबूतर और तूने एक सेकंड में फुल करके उड़ा दिए दादी अम्मा जब मैं कबूतर को आजाद फिजा में उड़ता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे उसमें उम्मीद की एक किरण नजर आती है और मेरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कबूतर आजाद फिजा उम्मीद की किरण पता नहीं बेटा ये तू कैसी बातें करता रहता है तेरी ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। दादी अम्मा
बज़ाहिर तो कबूतर पिंजरे में बंद नजर आते हैं, मगर यहाँ तो हमारी रूहों को पिंजरे में बंद किया गया है। कबूतर को तो पिंजरे में दाना पानी मुयस्सर है, लेकिन हमें तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता। अरे मत किया कर इतनी सियानी बातें। वक्त और हालात ने तुझे तेरी उम्र से ज्यादा ही सियाना कर दिया है। जब तू ऐसी बातें करता है ना तो मेरा कलेजा फटता है। अच्छा छोड़ो दादी अम्मा, दादा अभी तक नहीं आए, गए कहाँ हैं वो? हाँ, वो आज तेरी फूफी की रुखसती है ना, तो बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। हाँ, अब तो यहाँ डोली और जनाजे में कोई फर्क नहीं। बंद कर अपनी जुबान। क्यों करता है ऐसी बातें? ऐसी बातें करके क्यों मेरे शरीर में तीर की तरह चलाता है तू? अरे मैं तो पहले से ही जख्मों से चूर चूर हूँ। मेरे तो सीने में कोई अब जगह भी खाली नहीं है। अम्मा, ये देख कमीज तैयार हो गई। भाई क्यों ना तैयार होगी, आज तो देख तू अपनी शरारत से बाज आ जा, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ, बिल्ली और कर भी क्या सकती है। अम्मा इसे समझाना, मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ। हाँ गुस्सा? अरे तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। देख तू बाज नहीं आएगा ना, बाज नहीं आएगा। अरे लड़के की अम्मा छोड़, आज मैंने इसको नहीं छोड़ना। अम्मा छोड़। अरे बेटा क्या है, एक तो शैतान हो गए हैं बहुत ज्यादा ये भी। अरे शकीला के अब्बा, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे जिस चीज को हाथ लगाओ इतनी महंगी, तौबा तौबा। हाँ ये बात तो है, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शकीला की आज रुखसती तो हो जाएगी ना? बाहर कर्फ्यू की अफवाह जोर पकड़ रही है, हर तरफ गड़बड़ है, और उस मुजाहिद के जनाजे के बाद तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। लेकिन तू फिक्र न कर, मैंने पटवारी साहब से कह दिया है, वो उसे जल्दी ले आएगा। हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है कि खुशी वाले दिन खुशी भी नहीं मना सकते। हाँ, छोड़ देते हैं। आज अगर रशीद के अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र की जिंदगी में ही निकाह हो गया था। अरे ये नासिर दिन आएगी इसे। अरे छोड़ो नासिर को, और परेशानियां कम है हमारे लिए जो अब नासिर की परेशानी लेके तुम बैठ गए हो। शकीला के अब्बा, ये बारात अभी तक क्यों नहीं आई? अरे बारात कैसी, 2-4 लोग आ रहे हैं। कैप्टन राम राजेश। तुम पुलिस? मैं जब चाहूं जहां चाहूं पहुंच जाता हूं मास्टर। राजेश बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत कहो मुझे बेटा, मैं बेटा नहीं तेरा। तो नीच जात का मुझे बेटा कहता है। हमें सूचना मिली है कि बागियों की मीटिंग यहां पर होती है, सरहद पार से गोली ले आती है। उग्रवादियों का कमांडर तेरा बेटा नासिर कहाँ है? अरे हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। बता दे मास्टर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। क्या करेगा? मारेगा? मारेगा इस लाचार कमजोर को तू मारेगा? मार इसे, क्योंकि
ख्वाब तेरा ख्वाब ही रहेगा, ख्वाब तेरा ख्वाब ही रहेगा। छोड़ दिया तेरे इस लागर को, कमजोर को। तेरी जुबान तो चलती है, बता नासिर कहाँ है, बता। अगर मुझे पता भी होता ना तो तुझे कभी नहीं बताती, कभी नहीं। राजेश, इतना हाथ से आगे मत बढ़ कि तुझे तेरी वापसी का रास्ता भूल जाए। वाह, तो आखिर दिल की बात जुबान पर आ गई। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह। बता दे नासिर का पता, वरना तेरे इस हीरे का वो हाल करूंगा कि वादी की औरतें आजादी का नाम लेने वाले सरफिरों के कदमों में गिड़गिड़ाएगी कि छोड़ दो आजादी का नाम, छोड़ दो आजादी का नाम। और नासिर कहाँ है? अरे हमें कुछ पता नहीं, क्यों हमें नकलदा गुनाहों की सजा दे रहे हो? अरे क्यों मेरी इज्जत को सोने बाजार रुसवा कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? बता दे, बता, हमें कुछ पता नहीं, बता, कुछ पता नहीं। देख देख ले तेरे, मैं खुदा को वास्ता देता हूँ, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, मेरी बच्ची बेकसूर है, मेरी बच्ची बेकसूर है। बेकसूर है, हम कसूरवार बना देते हैं, इसमें जुर्म साबित कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जाऊंगी, फौजी हेडक्वार्टर लेकर जाऊंगा, वो बताएगी। मार दे गोली, नहीं जाऊंगी, पकड़ से ले जाओ। जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, छोड़ दे, छोड़ दे, ये तेरी भूल है कैप्टन, ये तेरी भूल है। जब मुसलमान के दिल में उस रब्बे कायनात ने जज्बे जहाद डाल दिया तो तेरी भारत सरकार तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर की बेटी से उसकी आजादी नहीं छीन सकती। एक और बात सुन ले, हम तुझसे माफी नहीं मांगेंगे, तू जितना जुल्म कर सकता है कर, हमें अल्लाह ने उसे निपटने की ताकत दी है। ले जाओ इसे हेडक्वार्टर। अरे सुन, हमारे हेडक्वार्टर में इंसान जाता तो अपने कदमों पर है, लेकिन वापसी 4 कंधों पर होती है। नहीं, तुम इसे ले जा सकते, इबरत का निशान बनाऊंगा। नहीं, हटो, नहीं जाओगे, कान खोलकर सुन लो, कश्मीर का बच्चा बच्चा मार दूंगा, लेकिन याद रखो कश्मीर भारत का अटूट अंग है, था और रहेगा। बेटी उजड़ गई बाबा, कोई है मेरे सर पर दुपट्टा डालने वाला, है कोई बाबा, पप्पू क्या हो गया तुम्हें पप्पू? अरे तुझे इस हालत में देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया? बाबा उन्होंने मुझे खुदकुशी भी नहीं करने दी बाबा, मुझे दरवाजे के बाहर फेंक दिया बाबा। मेरी गुड़िया, मेरी शादी। अरे अरे कौन हो? अरे भाई कौन हो? किसकी तलाश में हो? मैं मुजाहिद हूं, मुझे थोड़ी देर
دیر کے لیے پناہ چاہیے. مگر کس لیے؟ بھارتی فوجی میرا پیچھا کر رہے ہیں. ارے مجاہد ہو کر چھپتے ہو؟ ارے جا کر مقابلہ کرو ان کا. میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا. میں مجاہد ہوں. میں خودکشی کے لیے نہیں بنا, بلکہ کشمیر کے آزادی کے مشن کو برقرار رکھنے کے لیے بنا ہوں. ارے انہوں نے تمہیں یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر؟ بابا آپ اس کی فکر نہ کرو, کچھ نہیں ہوگا, اللہ خیر کرے گا. بس آپ مجھے چھپا دیں. ارے خدا کی پناہ, ارے ہم خود چھپتے پھر رہے ہیں, تمہیں کہاں چھپائیں؟ اور تمہیں پناہ دے کر ہم اپنے آپ کو کسی نئی مصیبت میں نہیں ڈال سکتے. کیا کہا؟ میری وجہ سے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے؟ ارے مسلمان ہو کر قربانی کے جذبے کو بیچ ڈالا کیا؟ بھول گئے شہادت کے رتبے کو؟ لگتا ہے کہ میں کسی غلط جگہ پر آ گیا. ارے اور کتنی قربانیاں دوں اس کشمیر کے لیے. بابا مجھے معاف کر دے, میں نے خواہ تمہارے زخموں کو کھرید ڈالا. ارے نہیں, ناصر ہے, ناصر میرا بیٹا. ناصر, ارے میرا بیٹا, ارے تو کہاں چلا گیا تھا میرا بیٹا, کہاں چلا گیا تھا؟ بابا میں ٹریننگ کیمپ گیا تھا. ٹریننگ کیمپ؟ مگر کس لیے؟ جہاد کرنا چاہتا ہوں, شہید ہونا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نمال غنیمت کشور کشائی. ارے اگر تجھے میرے عقیدے پر شک ہے تو سن, اس دل کی ہر دھڑکن سن, جس کی ہر دھڑکن سے ایک ہی آواز آئے گی, ایک ہی آواز, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے میرے بیٹا, ارے تو نے آج پورے بات کی سمجھ نکل 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 نکل. چپ منا, تو جا کے چھپ جا. دادا ابو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ارے نہیں تو جا چلا جا. جاؤ اس گھر کا چپا چپا چھان مارو, زمین کی تہ میں بھی ہو تو اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالو. جاؤ. بول, ناصر کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ بول. ارے راجیش, اگر تو اسی لیے ہی آیا ہے تو چلا گولی, قسم خدا کی پیچھے میں نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے, اگر تیری یہی ارچا ہے, اگر تو یہی چاہتا ہے تو تمہاری یہ خواہش ہم پوری کیے دیتے ہیں. تیری سٹوری کا دی اینڈ فنش. ایک, دو, تین. اللہ اکبر. دادا ابو, پپا, ماں تو کدھر ہے ماں؟ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں, نام جنت سی اب کوئی تصویر ہوں. ماں, مجھے قسم ہے تیری عظمت کی, مجھے قسم ہے اس دھرتی کی, مجھے قسم ہے ہم آزادی کے لیے لڑیں گے جب تک ایک مجاہد زندہ ہے. نعرے تکبیر کی آواز گونجتی رہے گی. کشمیر کے شہیدوں کا لہو رہا نہیں جائے گا. میں کشمیر ہوں, میں کشمیر ہوں. میں کشمیر ہوں, میں کشمیر. اسپیشل تھینکس دا پرنسٹن گرامر اسکول. بہت شکریہ, بہت اچھا گڑیا, آپ لوگوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا. اور کئی جگہوں پر تو میرے اپنے تھوڑا وہ کہتے ہیں نا, جو چیز رونٹے کھڑے ہو جانا, ایک عجیب سی فیلنگ آنا, اور میں نے بڑے اپنے آپ کو کنٹرول بھی کیا کہ واقعی میں
ये तो हम सिर्फ एक ड्रामेटिकल देख रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा हुआ है। ये कोई क्यासा रंग नहीं है, बल्कि हमारे कश्मीरी बहनों के साथ उनकी असमतों को तार तार किया गया। उनके अपनी आंखों से देख रहे थे, उनके वालिद, उनके माँ बाप उनको अपनी आंखों से देख रहे थे, किस तरह उनके दुपट्टे खींचे गए, किस तरह उनके बाल नोचे गए और किस तरह उनको खींचते हुए घर से बाहर निकाला गया और अपने भाइयों के लाशें देखे। ये सारी जिंदगी की एक हकीकत, एक जुल्म और बर्बरियत हिंदुस्तान ने जिस तरह की, ये कश्मीर का हाल, एक ऐसी हकीकत जिसको पूरी दुनिया के मुनसिफ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं बुलंद कर। अब मैं लास्ट मैसेज लूँगी जाज़ेब अलवी से और फिर अहमद से। जी जाज़ेब क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी एक लास्ट मैसेज। मैम अभी जो टैबलो देखा उसके बाद मैं कुछ कहने के काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा उन्होंने जिस तरह से अक्कासी की है ना, बिल्कुल रियलिटी है। और ऑफ कोर्स के मसला कश्मीर सॉल्व करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ऑटोनॉमस यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, नेटो को आना चाहिए और अपनी सरबराही में करना चाहिए, फिर देखा जाए कि किसकी हक में फैसला आते हैं। यकीनन पाकिस्तान के ही फेवर में जाना चाहिए और ये बिल्कुल प्योर इलेक्शन होना चाहिए। जिससे वेस्ट चिल्लाता है ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, तो ज़रा यहाँ पे थोड़े से जौहर दिखाए डेमोक्रेसी के, और ये जो यहाँ जुल्म हो रहा है उसको इस तरह से रोका जाए। बिल्कुल जुल्म को रोका जाए। अहमद की तरफ चाहती हूँ, अहमद अब्दुल रज़ाक, ये कैमरा है। अहमद क्या मैसेज देंगे? आज आँख फिर नम हो गई और अखबार बहने लगे। बड़ा अच्छी अक्कासी की इन्होंने, मगर ये अक्कासी बिल्कुल हकीकत की बिना पे थी। इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी एक इंसान को पानी पीना है। अगर हम किसी के लिए ज़िंदा रहने का हक़ छीन लेंगे तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ना उसके लिए कोई कायनात है, ना कोई फ़िज़ा है, ना कोई चीज़ है। जैसे अभी हमने देखा इस ड्रामे की अक्कासी के अंदर के सब कुछ तो तबाह हो गया, फिर बचा क्या? फिर ना हम जन्नत के टुकड़े को, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, ना उसको कोई सैर व तफरी कर सकता है, ना कुछ कर सकता। तो हमारी कोशिश, हमारा अमल ये होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के हर अमल में, हर शोबाजात के अंदर इसकी अक्कासी को ज़ाहिर करें और जितने ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाएं और आगे बढ़ के जितना कश्मीरियों का साथ दे सकते हैं साथ दें। हम एक मुसलमान होने के खातिर मुसलमानों के साथ खड़े हैं और इंसानियत के साथ खड़े हैं। थैंक यू। बेशक, बहुत शुक्रिया जाज़ेब अलवी, बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने कोशिश की कश्मीर की एक छोटी सी आवाज़ बनने की, और ये कैमरा इस साइड और लास्ट में एक खूबसूरत शेर अपने नाज़रीन की समात की नज़र करती हूँ। माँ के सामने तड़प तड़प कर बेटा मरा, माँ के सामने तड़प तड़प कर बेटा मरा, भाई के सामने तार तार बहनों की रिदा, खून में तर पत्ता पत्ता बूटा बूटा, अब कश्मीर का जर्रा जर्रा बोल उठा, हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। आज़ादी की ये जंग 70 सालों से चल रही है और इस यकीन के साथ, क्योंकि कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।